غسل خانے اور ٹوائلٹ کا دروازہ نیچے سے 6 انچ اونچا تھا۔ رافل تانک جھانک کرنے لگا۔ رافل ڈر گیا۔ اس نے جلدی سے بالٹی اٹھائی۔ رافل جلدی سے بالٹی اٹھا کر واپس آ گیا۔ وہ پسینے سے شرابور تھا۔ سوچ رہا تھا کہ لگتا ہے ارم چودھری نے اسے تانک جھانک کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ اس نے پانی کی بالٹی کچن کے باہر رکھی اور ماں کو آواز لگائی کہ پانی رکھ دیا ہے اور میں باہر جا رہا ہوں۔ پیچھے سے نورین نے آواز دی کہ ایک اور بالٹی بھر کے دے جاؤ، مگر وہ انسنی کر کے باہر نکل گیا کیونکہ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ارم اس کی حرکت کے بارے میں کسی کو بتا نہ دے تو اسے بہت مار پڑے گی۔ سیدھا کھیتوں میں باپ کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ گاؤں کے کافی سارے بچے نہا رہے تھے اور عورتیں ٹیوب ویل کے پانی کے نکاس کے لیے بنے ہوئے پول کی دیواروں پر اور نیچے والے تھڑے پر بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ رافل بھی بچوں کے ساتھ وہاں نہانے لگ گیا، مگر آج اس کی نظر بدل چکی تھی۔ وہ چور نظروں سے کپڑے دھوتی لڑکیوں اور عورتوں کو گور رہا تھا۔ کپڑے دھونے اور بچوں کی شرارتوں کی وجہ سے پانی کے چھینٹوں سے تقریباً سب عورتوں کے بدن بھیگ چکے تھے۔ سب سے زیادہ وہ عذرا ماچن کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک جوان الڑ مٹیار تھی۔ اس کی شادی ہو چکی تھی اور تقریباً 24-25 سال کی گوری رنگت کی لڑکی تھی۔ اس کا شوہر بالو لوگوں کی شادی بیاہوں پر کام کاج کر کے کماتا تھا۔ وہ بھی شوہر کا ساتھ دیتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ گاؤں میں تندور پر روٹیاں لگاتی تھی جس سے گھر کا نظام چلتا تھا۔ اس کا شوہر اس سے عمر میں 20 سال بڑا تھا اور ٹھگنا سا تھا۔ بے جوڑ شادی تھی۔ اکثر دیہاتوں میں ایسے بے جوڑ جوڑے دیکھنے میں آتے ہیں۔ تندور کے لیے جنگلات سے لکڑیاں لانا اور تندور جلا کر دینا اس کی ذمہ داری تھی۔ عذرا بہت خوبصورت عورت تھی۔ آگ پر کام کرنے کے باوجود چمکتی ہوئی رنگت تھی اس کی۔ اونچا قد، پتلی کمر، کمال فگر تھا اس کا۔ گاؤں کے مردوں کی جان نکال دیتے تھے۔ وہ کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ بڑی منہ پھٹ قسم کی تھی۔ 1-2 مردوں کی اس نے عزت افزائی کی تھی۔ اس کے بعد مرد اسے دیکھ کر آہیں تو بھرتے تھے مگر اس کو کچھ کہنے سے ڈرتے تھے۔ اس کے پیچھے سے باہر کو نکلا بھاری مگر کسا ہوا بستہ تھا۔ چلتی تو اوپر نیچے کی طرف حرکت کرتا۔ اس کے سڈول پٹ جب روٹیاں لگانے پیچھے مڑ کر بیٹھتی تو اس وقت مزید واضح ہو جاتے، مگر اس کی کمر پتلی اور لچکیلی تھی۔ جب اس کو پسینہ آتا تو اس کی قمیض اس کے پیٹ سے چمٹ جاتی تھی۔ کافی نوعمر لڑکے جو ویسے تو کم چور تھے مگر روٹیاں لگوانے ضرور آتے، صرف عذرا کو دیکھنے اور آنکھیں سینکنے۔ رافل کو ان باتوں کا پتہ تھا۔ اکثر وہ لڑکوں کے منہ سے اس کا ذکر سنتا تھا۔ آج رافل خود اس کو گھور رہا تھا۔ وہ کپڑے دھو رہی تھی اور ساتھ بیٹھی عورتوں سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ اس کا لباس بھیگ چکا تھا۔ اس کے سینے پر دوپٹہ نہیں تھا کیونکہ بچے نہا رہے تھے۔ ان میں سے سب سے بڑا اس وقت رافل تھا، مگر گاؤں کی عورتوں کے لیے وہ بھی بچہ ہی تھا۔ دوپٹہ نہ ہونے کی وجہ سے نظارے نظر آ رہے تھے جو کہ کالے رنگ کے کور میں قید تھے۔ اس نظارے سے رافل کی کنپٹیاں گرم ہو رہی تھی۔ اس کے اندر سنسنی پیدا ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے کی طرف چل پڑی۔ جاتے ہوئے اس کا بستہ ادھم مچا رہا تھا۔ رافل بڑے غیر محسوس انداز میں ٹیوب ویل کے پول سے نکلا اور کمرے کے پیچھے بنے ہوئے گنے کے کھیتوں کی طرف چل پڑا۔ اگر کوئی دیکھے تو یہی سمجھے کہ رفع حاجت کے لیے جا رہا ہے۔ کھیت میں داخل ہو کر جلدی سے ٹیوب ویل والے کمرے کی پچھلی طرف آ گیا۔ اس طرف ایک کھڑکی تھی۔ اس کھڑکی کے پٹوں میں ڈھیر سارے سوراخ تھے۔ وہ جلدی سے نیچے بیٹھ کر سوراخ میں دیکھنے لگا کہ اگر عذرا پیچھے دیکھے بھی تو اسے نظر نہ آئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر رافل کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ عذرا کا رخ بھی کھڑکی کی طرف تھا۔ کیا کمال نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی تک انہیں کسی مرد نے چھوا تک نہیں، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، بچہ ہوا نہیں تھا۔ عذرا نے کپڑے بدل لیے تھے۔ اب رافل کے دیکھنے کو کچھ نہیں بچا تھا، مگر وہ وہاں سے ہٹا نہیں۔ عذرا کمرے سے باہر نکل گئی۔ رافل وہاں سے تھوڑی دیر بعد واپس آیا تاکہ سب یہی سمجھے کہ رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہے۔ پھر اس نے چلتے ہوئے پانی سے ہاتھ دھوئے، پھر ٹیوب ویل کے پول میں آ گیا۔
جہاں عذرا اور ماسی برکت کپڑے دھو رہی تھی وہیں نہانے لگ گیا۔ اس نے عذرا کی طرف دیکھا، وہ کپڑے دھو رہی تھی اور کپڑوں کو صابن لگا رہی تھی۔ رافل کا دل نہیں بھر رہا تھا اس نظارے سے۔ تھوڑی دیر بعد عذرا نے اپنے دھلے ہوئے کپڑے اکٹھے کرنے شروع کیے تو رافل بھی پول سے باہر نکل آیا اور قمیض پہننے لگ گیا۔ حالانکہ اور بھی لڑکیاں اور عورتیں وہاں کپڑے دھو رہی تھی، مگر وہ نکل آیا، آہستہ آہستہ سے گھر کے راستے پر چل پڑا۔ پیچھے سے اسے عذرا نے آواز دی، رافل بات سن۔ وہ رک کر پیچھے دیکھنے لگ گیا۔ اتنے میں عذرا اس کے پاس آ گئی۔ اس نے کہا کہ رافل مجھے گھر تو چھوڑا، کپڑے زیادہ ہیں، مجھ سے اٹھائے نہیں جا رہے، ورنہ مجھے 2 چکر کرنے پڑیں گے۔ رافل بولا، کوئی بات نہیں، لاؤ کچھ سامان مجھے پکڑا دو۔ اس طرح عذرا نے تھوڑے کپڑے رافل کو پکڑا دیے۔ راستے میں عذرا اس سے باتیں کرتی ہوئی گھر پہنچ گئی۔ اس نے کپڑے گھر لگی ہوئی النگی پر ڈال دیے اور پھر رافل سے کپڑے پکڑے اور النگی پر ڈال دیے۔ رافل یہ سب دیکھ رہا تھا۔ رافل نے کہا، اچھا ماسی میں چلتا ہوں۔ عذرا بولی، ٹھہر جا، ٹھنڈی لسی پلاتی ہوں تجھے، وہ پی کر جانا، بڑی گرمی ہے۔ رافل شاید نہ رکتا، مگر عذرا کا حلیہ اسے جانے سے روک رہا تھا۔ رافل عذرا کے کچے کمرے میں چرپائی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عذرا ٹھنڈی لسی گلاس میں لے کر آئی۔ اس نے دوپٹہ اتارا ہوا تھا، اس کا حسن واضح نظر آ رہا تھا۔ لسی پینے کے بعد وہ اپنے گھر آ گیا۔ وہاں اس کی بہن زرکا اکیلی سو رہی تھی۔ اس کا دل نہیں لگا۔ وہ باہر گلی کی نکڑ پر آ گیا۔ عذرا کا گھر آخری نکڑ پر تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ چودھری کدھر جا رہا ہے، لیکن اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ نہال عذرا کے گھر جا رہا ہے۔ عذرا کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے نہال نے گلی میں رک کر ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر عذرا کے گھر داخل ہو گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ نہال اندر داخل ہوا، اس کے بعد اس نے دروازہ بند کر دیا۔ رافل دیوار کی اور سے نکل آیا۔ وہ عذرا کے گھر کے دروازے پر آیا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اب اس کے اندر تجسس کی زوردار گھنٹی بج رہی تھی۔ رافل سوچنے لگا کہ اب کیا کرے، کیسے اندر جائے۔ پھر وہ کھیتوں والی سائڈ پر آ گیا۔ وہاں سے عذرا کے گھر کی دیوار چھوٹی تھی، دیوار کچی تھی۔ رافل دیوار پر چڑھ گیا۔ اندر دیکھا تو صحن میں کوئی نہیں تھا۔ وہ بڑے آرام سے کچن میں کود گیا۔ عذرا کے گھر میں 2 کمرے اور ایک جھونپڑی ٹائپ جگہ جہاں اس نے روٹیاں لگانے والا تندور لگا رکھا تھا، اس کے ساتھ عذرا کا کمرہ تھا، اور ایک کمرہ وہ کچن اور سٹور کے لیے مشترکہ استعمال کرتی تھی۔ رافل دبے پاؤں تندور کے ساتھ والے کمرے کے پاس آیا۔ اس کی جالی والی کھڑکی تندور والی جھونپڑی کی طرف بنی ہوئی تھی۔ وہیں جھونپڑی میں کھڑکی کے پاس آ گیا۔ اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ عذرا بولی، چودھری صاحب، آج ہے تو ہے کہ دن دہاڑے اور وہ بھی میرے گھر آ گئے، کسی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ آپ مجھے کھو پر بلا لیتے۔ کھو کہتے ہیں زمینوں کے مرکز کو، جہاں پر سامان کے لیے کمرے یا ٹیوب ویل کے کمرے بنائے جاتے ہیں۔ عام روٹین میں کنواں ہوا کرتا تھا، اسی کو کھو کہتے تھے، مگر اب زمینوں کے مرکز کو کہتے ہیں۔ نہال بولا، کھو پر کیسے بلاتا؟ ماسی برکت تو آج حویلی آئی ہی نہیں۔ عذرا نے جواب دیا، ہاں، وہ اور میں ٹیوب ویل پر کپڑے دھو رہی تھی۔ رافل سمجھ گیا کہ نہال، عذرا اور ماسی برکت کے درمیان کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔